والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی، پچھلے 2-3 جمعہ سے آپ حضرات کے خدمت عالیہ میں وقت کے تقاضے کے اعتبار سے، اولاد کی تربیت کے اعتبار سے اب تک جتنی باتیں عرض کی ہیں کہ اولاد کو زندگی کی کامیابی کس میں ہے وہ بتانا ہے، اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ بچپن ہی سے نبی کی محبت کو بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے، یعنی بچپن ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، آپ کی سنتوں سے محبت کرنا اور آپ کی سنتوں کو جان جان کر اس پر عمل کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کا پیدا کرنا، تعلق، جذبہ پیدا کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ بچوں کو یہ تربیت میں یہ بھی سکھائیں کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد میں ہمیں اگر بیٹیاں نصیب فرمائی ہیں تو انہیں پردے کا اہتمام اور پردہ کرنا کیا ہے، پردے کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے، کیا قدر ہے، اس کی اہمیت کو بچیوں کے اندر، اولاد کے اندر بٹھانا، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ اور 5ویں بات میں نے عرض کی تھی کہ بچوں کو حیادار بنائیں، بے حیا نہ بنائیں۔ بچوں کے اندر اگر بچپن سے اگر بے حیائی کا ماحول ہو رہا ہو یا بے حیا بچوں کے اندر بیٹھ رہے ہوں تو ان کو اس سے الگ کریں، انہیں حیا کیا ہے اور بے حیا بے شرمی کا اسلام کے اندر کتنا دور دور تک بھی کچھ تعلق نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھائیں۔ اور یہ بات بھی بچوں کی تربیت میں اولاد کے لیے، والدین کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا بتائیں۔ اور پچھلے جمعہ میں نے آخری بات یہ بتائی تھی کہ بچوں کے اندر بڑوں سے بات کرنے اور ان سے پیش آنے کا سلیقہ اور ادب بتائیں۔ اتنی باتیں اب تک آپ حضرات کی خدمت میں اولاد کی تربیت کے اعتبار سے ذکر کی جا چکی ہیں۔ اب آج آپ حضرات کے سامنے جو میں نے کلام پاک کی تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امت کے سلسلے میں کیا شکایت کرتے ہیں کہ وقال الرسول یا ربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، شکایت کی کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے ہمارے رب، کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، میری قوم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اسی آیت کے تعلق سے اور والدین کی ذمہ داری کے مطابق بیان کرنا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں، قرآن پڑھنا اپنی اولاد کو سکھائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن کو خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھنا سکھائے۔ یہ بہترین انسان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائی۔ اب دوسری بات عرض کرنے کی یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں
چند چیزوں کا ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارا جو بھی فارغ وقت ہو اسے اولاد کو دے. تھوڑا سا بھی اگر ہمیں وقت مل رہا ہے، فارغ وقت مل رہا ہے، تو اپنی اولاد کو وقت دے. ایسا نہیں ہے کہ دن بھر اگر کام میں مصروف ہے اور رات میں آ گئے ہیں اور اولاد کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں، اولاد کو وقت ہی نہیں دے رہے ہیں اور خاموشی سے آ کے سو رہے ہیں یا اپنے کاموں میں آ کر مست ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اولاد کو وقت دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اولاد اگر والدین کی بغیر کہیں ہی اگر والدین کی خدمت کر لیں تو انہیں دعا دے. اگر اولاد والدین کی کہے بغیر، ان کے بولے بغیر اگر اولاد خود سے اپنی طرف سے اگر والدین کی خدمت کر رہی ہے تو والدین کا یہ حق بنتا ہے کہ اولاد کو دعائیں دے. اور تیسری بات، غصے میں آ کر جھنجھلاہٹ کے موقع پر اپنی اولاد کو بد دعائیں نہ دیں. اور تیسری بات، وقت کے اعتبار سے نہایت ہی ضروری سمجھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے اولاد کو فون اور موبائل سے جہاں تک ہو سکے دور رکھیں، کیونکہ اس موبائل کے ذریعے سے آج ہماری اولاد اتنی بگڑتی جا رہی ہے اور اتنی غلط راستے پر چل رہی ہے، اسے کہنا یا اسے بولنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے سارے واقعات ہیں. اور چوتھی بات، اگر اپنی اولاد میں سے جو بھی بچہ اگر بددین ہو جائے تو سب سے زیادہ اپنی اولاد کو اس کی طرف توجہ ہے جو بچہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے. اور آخری بات کہ بچوں کی نفسیات کو سمجھیں. اب پہلی بات میں نے آج آپ سے یہ عرض کی کہ اپنی اولاد کو وقت دیں. آج کے ماحول میں ہوتا یہ جا رہا ہے کہ اولاد والدین کے اندر اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اولاد کو صحیح طور پر وقت بھی دے سکے. اتنا زیادہ والدین بزی ہوتے جا رہے ہیں، اتنا مصروف اور اپنے کاموں میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت کی طرف دھیان بھی نہیں جا رہا. خدا را اولاد کے لیے کچھ وقت نکالیں. اور آج کل کے جو والدین ہیں موبائل پہ اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ اولاد کی طرف توجہ دینا یا اولاد والدین سے کیا سیکھنا چاہتی ہے، کیا پوچھنا چاہتی ہے، یا کیا چیز بچے کی خواہش ہے اور وہ والدین سے عرض کرنا چاہتی ہے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں. مکمل طور پر والدین اب کے ماحول کے اعتبار سے مکمل طور پر موبائل میں بزی ہو جاتے ہیں. کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بچے کا ایگزام پیپر تھا اور اس پیپر میں ایک سوال دیا گیا تھا بچوں کے لیے کہ تم آگے چل کر کیا بننا چاہتے ہیں. بچے نے اپنے جواب کی شروعات کی کہ استاد جی میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، میں ایک موبائل بننا چاہتا ہوں. اور آگے اس بچے نے ایسی بات لکھی کہ میرے والدین جتنا وقت اپنے موبائل میں صرف کرتے ہیں اور جتنا وقت اپنے موبائل میں لگاتے ہیں، میں سمجھتا ہی نہیں کہ میں دنیا میں آیا ہوں کس وقت. میری طرف توجہ ہی نہیں، پورا وقت میرے والدین موبائل میں لگاتے ہیں. اب جیسے ہی اس ٹیچر کے بچے کے پرچے کو چیک کرنے لگی، چیک کرتے کرتے رونے لگے. اس ٹیچر کا شوہر بھی سامنے بیٹھا ہوا تھا. اب اس نے دیکھ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم پرچے کو چیک کرتے ہوئے کیوں رو رہی ہو؟ اس ٹیچر نے اس پرچے کو اپنے شوہر کے قریب کیا کر کے کہا کہ دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا. اب شوہر نے پڑھا کہ سوال لکھا تھا کہ تم آگے کیا بننا چاہتے ہو. تو اس بچے نے لکھا تھا کہ میں آگے چل کر اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں کیونکہ میرے والدین زیادہ تر وقت مجھ سے موبائل پہ لگاتے، میری تربیت میں نہیں لگا. تو شوہر نے کہا اتنی سی بات پر کیا اس میں رونا ہے؟ تو اس ٹیچر نے کہا کہ ذرا غور سے پڑھو، یہ پرچہ کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارے ہی بچے کا یہ پرچہ ہے. ہمارے بیٹے نے یہ بات لکھی کہ میرے والدین میرے اوپر توجہ نہیں بلکہ جتنا بھی وقت ہوتا ہے وہ اپنا وقت اپنے موبائل میں لگاتے ہیں، میری تربیت کی طرف ان کی برابر بھی توجہ بھی نہیں ہوتی.
کس راستے پر میں چل رہا ہوں، کیا میں کر رہا ہوں، کس سے مل رہا ہوں. ہر وقت موبائل کے اندر والدین بھی اس بات پر بھی آج ہم غور کریں کہ ہم آج وہ آخری پیڑھی ہیں کہ جن کے والدین کو موبائل کے متعلق ذرہ برابر بھی تعلق نہیں. اس بات پر غور کریں گے، سمجھ میں آ جائے گی ہماری بات کہ ہم وہ آخری نسل ہیں اب کہ ہمارے والدین ایسے تھے کہ انہیں موبائل سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں. ان کا دھیان، ان کی توجہ صرف اس بات پر ہوتی کہ میرا بچہ کیسے دین کی طرف آ جائے. ہمارے والدین کی یہی توجہ ہوتی کہ ہماری اولاد کس طرح سے اللہ کے احکامات پر زندگی گزارے. خدا را اپنے والدین اپنے اولاد کا وقت دے، ورنہ زمین پر آج ایسا جوڑا بھی زمین پر موجود ہے کہ شادیاں ہو کر 20-30 سال بھی گزر چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج بھی انہیں اولاد کی دولت سے محروم رکھا. اللہ نے جب ہمیں والا اولاد دی ہے تو ان کی قدر کریں، ان کی تربیت صحیح انداز سے ان کی تربیت کریں، انہیں وقت دیں. دوسری بات یہ کہ اگر اولاد کبھی کبھار بغیر چاہے کہ ہماری اگر خدمت کر لیں تو فوراً ان کے لیے دعائیں دیں. یہ دعا دینا بھی سنت طریقہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہر لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضروریات کو مکمل کرنے کے پیچھے لگا رہے. ایک دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے تو میں نے آپ کے کہنے سے پہلے، آپ کی اپنی زبان سے بولنے سے پہلے میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی لا کر رکھ دیا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے واپس آئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ سامنے وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب کیا، قریب کر کے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے دعا دی کہ اللہ تجھے قرآن کا علم عطا فرمائے، تجھے اللہ تعالیٰ قرآن کا علم عطا فرمائے. اس دعا کی برکت ایسی ہوئی کہ بڑے سے بڑے صحابہ بھی قرآن کی تفسیر کے لیے، قرآن کے معنوں کے لیے یا قرآن کی آیتوں کے متعلق پوچھنے کے لیے بڑے سے بڑے صحابہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر پوچھا کر. یہ اثر ہوتا ہے دعا. اور والدین کے لیے ضروری بھی ہے کہ جب بچے بغیر چاہے کہ بغیر کہے کہ اگر والدین کی خدمت کر لیں تو فوراً ان کے لیے دعائیں. لیکن کبھی کبھار والدین مذاق کے طور پر عجیب سی باتیں کہنے لگتے ہیں کہ کیا تجھے آج ہی وقت ملا، کیا آج کون سا روز ملا تو آج ہماری خدمت کر رہا ہے، آج کیا ہو گیا ہے، کیا اندر آج تک خدمت نہیں کہ آج ایسا کیسا خدمت کر رہا. اس بےہودہ باتوں کی بجائے اپنی اولاد کو دعائیں دیں، اور والدین کی دعائیں اولاد کے لیے ہر طرح سے ضروری، زندگی میں ضروری ہوتی. اور اس کے برخلاف اگر بچہ کبھی کبھار والدین کو ستا دے یا اتنا زیادہ پریشان کرے کہ والدین بہت زیادہ غصے میں آ جائیں تو اپنی زبان کی حفاظت کریں. والدین اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر جھنجھلاہٹ کے موقع پر اور غصے کی حالت میں اگر اولاد کو بد دعائیں دیں گے تو والدین اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ اولاد کا جوانی کی حالت میں جنازہ بھی اپنے آنکھوں کے سامنے اٹھتا ہوا دیکھیں. یہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ غصے کی حالت میں صرف اپنی زبان پر قابو رکھیں، بد دعائیں اپنی زبان سے نہ نکالیں. اور تیسری بات، اگر کسی کی اولاد ہے اور ان اولاد میں سے جو بچہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دیں، نہ کہ ان اولاد کی طرف جو کہ پہلے سے دینی راستے پر، دینی ماحول میں جو بچہ دین سے دور ہو رہا ہے اس پر زیادہ توجہ دیں. کس لیے کہ دیکھیے دو اصحاب کے درمیان جھگڑے ہو رہے تھے، دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا. کس بات پر؟ کہ ایک کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں جو زیادہ نیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. اب ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو توڑا رہتا ہے،
جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو اپنے تعلق کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف زیادہ توجہ دے. اب دونوں کے آپس میں بحث ہو رہی ہے. اب سامنے سے ایک بزرگ گزر رہے تھے تو ان دونوں صاحب نے اس بزرگ سے پوچھا کہ بابا آپ آخر یہاں بیٹھے اور ہمارے درمیان جو یہ بحث ہو رہی ہے اب اس بحث کا ہمارے لیے خلاصہ بتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ صرف اس بندے کی طرف ہوتی ہے جو نیک ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کبھی کبھار اچانک سے تعلقات کو توڑ لیتا ہے. اب آپ ہمارے لیے فیصلہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کس کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے. تو اس بندے نے، اس بزرگ نے کہا کہ دیکھو میں اس کے متعلق کچھ کہہ تو نہیں سکتا، لیکن ایک بات میں اپنی زندگی میں ہمیشہ غور کرتا ہوں جو میرا کاروبار ہے کہ میں تاگوں کو جوڑ کے کپڑے کی نما ایک چیز میں بناتا ہوں جس کو کپڑا کٹ کر کے بعد میں کپڑے وغیرہ سلائی کرتے ہیں. میں تاگے کو جوڑ کر ایک بڑا سا کپڑا بناتا ہوں. جب تاگے کو جوڑنے کے وقت میں جب بیچ میں اگر تاگا ٹوٹ جاتا ہے تو میں اس تاگے کو گاٹ مار دیتا ہوں، اور ہمیشہ میری نظر اس تاگے پر ہوتی ہے کہ کہیں دوسرا تاگا جوڑنے کے وقت میں وہ تاگا ٹوٹ نہ جائے، اس کی طرف میں زیادہ توجہ کرتا ہوں. تو ہو سکتا ہے میرے اس علم کے مطابق میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے تعلقات کو جوڑے ہی رکھتے ہیں، لیکن جو ایسا بندہ جو تعلقات کو جوڑتے اچانک بیچ میں کبھی تعلقات کو اللہ سے توڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں کہ میرا بندہ فوراً گناہ سے باہر آ کر دوبارہ توبہ کر کے میرے سے تعلقات کو جوڑ دے. تو محترم سامعین، اپنی اولاد میں جو بچے دینی راستے پر دینی ماحول میں چل رہے ہیں ان کی تو فکر کرنا ہی ہے، لیکن وہ اولاد جو دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جو دینی ماحول سے چھوڑ کر بددین ہوتے جا رہے ہیں، ان کی طرف زیادہ توجہ دیں. اس لیے کہ اگر ہم انہیں سمجھا کر تھک جائیں گے، اگر ان کا پیچھا ہم چھوڑ دیں گے، اس بات پر غور کریں کہ وہ ایک بچہ ہمارا، وہ ایک بیٹا بددین نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کی ساری آنے والی پوری نسل بددین ہو جائے. اگر وہ ایک بیٹا ہمارا اگر بددین ہو جائے، دین سے دور ہوتا جائے، تو وہ ایک نہیں ہو رہا بلکہ اس کی ساری نسل دین سے دور ہوتی جائے. اسی لیے اپنی اولاد کی تربیت میں اس کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ جو بچے دین سے دور ہو رہے ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ دیں اور ان کے دینی ماحول میں لے لانے کی کوشش کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری قوم نے تو قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اس کے اندر ہم نہ آ جائیں. ایک روایت کو سناتا چلو کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کو پڑھنا سیکھ لے اور وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے لیکن پھر بھی اگر وہ قرآن پڑھنا سیکھنے کے باوجود بھی قرآن کو اٹھا کر اپنے گھر میں ایک محراب کے اندر بند کر کے رکھ دے تو کل قیامت کے دن یہی قرآن اس کے گلے میں توق نما لٹکا کر، جیسے گلے میں ہار وغیرہ پہناتے ہیں ایسے قرآن اس کے گلے میں لٹک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے پڑھنا سیکھا تھا لیکن پھر بھی اس نے مجھے نہیں پڑھا اور بند کر کے رکھ دیا، آج تو ہی اس کے اور میرے درمیان فیصلہ کر. محترم سامعین، قرآن کو جس طرح سے قرآن کو ہم پڑھنا سیکھ رہے ہیں، ہم جس طرح سے قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں ہم خود بھی سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھنا سکھائیں. اور اگر بچہ ہمارا قرآن پڑھنا سیکھ لے، مکمل کر لے تو اس سے غافل نہ ہو، بار بار اسی اس کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ روزانہ کم سے کم ایک صفحہ تو بھی قرآن کا پڑھنا ہے، یہ قرآن کا حق ہے. سال میں ایک مرتبہ بھی قرآن پڑھ کے اس کا ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے ہمارے لیے. صرف ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں ایک مرتبہ ہم نے قرآن کو صرف تراویح سن لیا اور سارا رمضان قرآن ہم چھیتے ہوئے نہیں اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، یہ سراسر ظلم ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم اور شکایت کے اندر ہم نہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اولاد کی تربیت کو صحیح معنی میں ادا کرنے کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو روزانہ پابندی سے پڑھتے رہنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.